میں پوری ذریت جو بھیڑے کی ہے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس رافضی کا کریب میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے جواب دو، تم نے اس خنزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے؟ اب جس جواد نقوی کو ان بھیڑے والوں نے بلایا ہے، اس ظالم نے چند دن پہلے اس سے مسئلہ فدق میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اس نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا ہے۔ یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ۔ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا۔ بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ اگر یہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو اس کو اعزاز کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہ مر گئے ہیں سارے؟ ہم نے جواب دیا تو وہ ہمیں پڑ گئے سارے، اور خود جو ظالم کہہ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو اپنے سٹیج پہ بٹھا کے اس کی تقریر کروا رہے ہیں۔ یعنی ظلم دیکھو ان لوگوں کا، کیا دین ہے ان کا، کیا ایمان ہے ان کا۔ اگر ایسے مدارس سے بطور فرض 50 کروڑ بندے بھی پڑھ کے نکل جائیں تو فائدہ کیا ہوگا اگر ان میں ایک بھی رجل رشید نہیں کہ جو نشان منزل میں اٹھ کے کہتا کہ اس کوے کو تم نے کیوں بلایا کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہا ہے۔ یہ گول مول لوگ، گول مول کئی نیول نما خطیب کہتے ہیں کہ اب سنیوں میں دیکھو جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں سیدہ فاطمہ کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اور کتوں کون بولتا ہے سنیوں میں ایسے؟ تم نے اذان حق پر یہ خباثت شروع کر دی، خود گنگو بول نہیں سکے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بولے تو ہم وہ اس کا بھیجا نکال دیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دفاع یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ آج اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کے خلاف بھونکنے والوں کو جو وہ عذاب دیتی دنیا دیکھتی۔ نیول نما خطیب بلوں سے باہر نکل آ کے شیطانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پوری ذریت جو بھیڑے کی ہے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس رافضی کا کریب میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے جواب دو، تم نے اس خنزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے؟ 50 سالوں میں تو ایک بندہ بھی تم میں تیار نہیں ہو سکا کہ جس کو نشان منزل کا پتہ ہو۔ اور ایسا صرف ایک نہیں، کئی مرکز ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے آر اور داغ بن چکے ہیں اور کوئی حق بولنے کو تیار ہی نہیں، اور جو بولتا ہے اس کو یہ سارے پھر بیٹھ کے کوستے ہیں۔ اتنی اتنی چونٹیاں ہیں، پدیاں خطیبوں کی صورت میں، اور پھر یہ جی تقریریں کر رہے ہیں دیکھو جی سنیوں میں اب یہ ہو گیا ہے۔ او بغیر تو سنی شروع سے ہی فدق کے مسئلے میں حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے موقف کو یوں ہی بیان کرتے ہیں اور روافظ کو منہ نہیں کھولنے دیتے، اور آج تم ان روافظ کی چٹنیاں اور بوٹیاں اور ان کے حلوے مانڈے کھا کر اتنے بغیرت بن گئے ہو کہ ادھر بول نہیں سکتے، اور جو بولا ہے اور وقت کا فرض ادا کیا ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب میں تمہیں گریبان سے پکڑوں گا اور گھسیٹوں گا۔ لہذا نشان منزل والے مجھے جواب دیں۔ ابھی میں بہت کچھ ان کورسز کے اندر ان کا بھی دکھاؤں گا کہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے، اور صرف یہ جی ہمارے 10,000 فضلاء ہیں اور تمہارے کروڑ بھی ہوں، اگر حق نہیں بولنا، حق نہیں بتانا اور یہاں آ کے ڈنڈی مار جانی ہے تو ان فضلاء کا اچار ڈالنا ہے۔ اس جواد نقوی کو جواب نہیں دے سکتے تھے، اس سیفی علی ملونہ کو جواب نہیں دے سکتے تھے، تو کم از کم جواب دینے والے کے خلاف تو نہ بھونکتے۔ یہ تو خود تماشا کرنا شروع ہو گئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، اس طرح سب
یہ اڑتی اسمبلیوں پر ایک یہ بھی نحوست ہے کہ یہاں بیٹھ کر ان بے غیرتوں نے ہمارے خلاف وہ قرارداد منظور کی کہ جو ہمارا جہاد تھا، اور بے غیرت پیروں نے اس پر پھر قراردادیں اس کے خلاف منظور کروائیں۔ ہمیں تو جیل بھی اللہ کے فضل سے ایک رحمت کا سندیشہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟